ایک تو یہ جو آئی ایم ایف کی شرائط ہیں وہ تو میں اس کے اوپر تو جاتے ہیں. آج وہ جو فیصل واڈا صاحب نے ایشو ریز کیا ہوا میری ٹائم منسٹری کے ساتھ, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جس کام کے پیچھے پڑتے ہیں وہ اس کو دھو کے پڑ جاتے. تو آج لیٹسٹ وہاں پہ آج جو قائمہ کمیٹی تھی سینٹ کی, وہاں پہ کیا ہوا, کیا معاملات چلے, کوئی معاملات حل ہو گئے. وہ 60 ارب روپے کی جو چوری وہ فیصل واڈا صاحب نے کہا کہ ہم بچا رہے ہیں کہ بچا لی. بالکل, وہ انہوں نے جو ہے 72 گھنٹوں میں اس کو ریورس کر دیا, اس کو روک دیا, اس جو لینڈ کی الاٹمنٹ تھی وہ کینسل کر دی. اور اس کے بعد جو ہے اب یہ دوبارہ اس کو نئے سرے سے دیکھیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 اور الاٹمنٹ جو ہیں وہ بھی آج ڈسکس ہوئی. 728 صفحے لے کر آئے تھے فیصل واڈا صاحب, اور ایک ایک سوال کا جواب جو ہے نا وہ بڑی ڈیپتھ میں دے رہے تھے. ایشو آتا تھا اور فوراً اس کا جواب دیتے تھے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ سب کے سب جو ثبوت ہیں یہ کورٹس میں بھی پیش کریں گے جہاں جہاں ضرورت ہوگی. یہ نیب کو بھی بھیجیں گے. اس کے لیے نیب اور ایف آئی اے مہینوں جو ہے وہ ان کاغذ کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں, جو میں سب کے سب فراہم کروں گا. کورٹس کو بھی دوں گا تاکہ تمام کے تمام ثبوت جو ہیں وہ عدالتوں تک پہنچیں کہ کیسے جو ہے وہ صرف ایک پراپرٹی 8% کی ویلیو کے اوپر دی جا رہی تھی, جس کی صرف 365 ایکڑ کے اوپر جو ہے 500 ایکڑ ملنی تھی. اس کی تقریباً ویلیو 60 ارب روپے تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ 3 اور پراپرٹیز بھی ڈسکس ہوئی. ان کا بھی یہی مقصد تھا کہ تقریباً 300 سے 400 ارب روپے تک جائیں گی, جتنی ڈیپتھ میں ان کو ڈسکس کیا جائے گا. اور جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پورٹ کا قاسم اتھارٹی کو اور کراچی پورٹ کو یہ بہت زیادہ پریشرائز رہے ہیں ماضی میں, ہم ان کو اوپن جو ہے وہ موقع دینا چاہتے ہیں, وہ کھل کے اپنے فیصلے خود کریں. جنہوں نے الاٹمنٹ کینسل کرنی ہے, جہاں جہاں ان کی زمینوں پہ قبضہ ہے اس کے اوپر جہاں جہاں سے سپورٹ چاہیے ہوگی. کریڈٹ فیصل واڈا صاحب کو 400 ارب کی کو جاتا ہے, اور 300 سے 400 ارب روپے کی الاٹمنٹس. اور وہاں پہ جو رپورٹ چھپی ہوئی ہیں وہاں پہ کس طریقے سے کر رہے ہیں, کافی جو ہے نا کر رہے ہیں, مطلب کہتے ہیں لوگ اس کے پیچھے شامل ہیں. اسی طریقے سے کہ یعنی بندر بانٹ ہو رہی ہے جو مارکیٹ ریٹ سے 50 ٹائمز جو ہے نا وہ کم قیمت ہے. کم آن. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف ریویو مشن پاکستان کے اندر موجود ہے, تو موٹا موٹا ہمیں بتا دیجیے گا کوئی مزید تو نہیں ہمارے سر کے اوپر وہ شرائط تھوپنے جا رہے. جو پہلی شرائط جو تھوپی ہوئی ہیں اسی کا ریویو ہو رہا ہے کہ کتنا ہم نے کام کیا ہے, کتنا کامیابی کے ساتھ. کیونکہ آج اورنگزیب صاحب کو میں سن رہا تھا کہ وی آر ان ویری گڈ پوزیشن ٹو نیگوشیٹ, اور ہوپ فلی یہ پروسیس آرام سے آگے بڑھ جائے گا. 605 ارب روپے کا ٹیکس کا شارٹ فال ہے اور جون تک پورا کرنا. اس میں کافی سارے ایشوز ہیں جو ڈسکس ہوں گے. یہ صرف ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے ہماری وہ 10.6% کے آس پاس ہے, تو اس لیے ہم جو ہے وہ کسی حد تک بچ گئے ہیں. اور اپنا جو ٹارگیٹ ہے اس کے آس پاس, ٹارگیٹ کتنے % تک لے کے جانا ہے اس کو؟ اس کو صرف 10.2 پہ لے کے جانا تھا, تو یہ تقریباً اس کے آس پاس ہیں, اس کو میچ کرتے ہیں. لیکن ٹیکس شارٹ فال جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سندھ ہائی کورٹ کے اوپر 23 ارب روپے جو بینکوں کے ونڈ فال پروفٹ کے تھے وہ ایک کیس کے اندر حکومت کو ملے. اسی طرح جو ایڈوانس ٹیکس ڈپازٹ ریشو تھی وہ بھی بینکوں کے تقریباً 70 ارب سے 72 ارب روپے وہ بھی حکومت کو ملے. یہ پھر اس فسکل ایئر کے بھی اندر بھی آئیں گے, وہ بھی شامل ہو جائیں گے. تو یہ تو ایسے مشکلات ایف بی آر کو کسی مل رہی ہے, لیکن ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کے لیے مشکل بن رہی ہے. جو اہداف ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہے کیونکہ جو امپورٹ ہے حکومت ابھی تک اس کو دبا کے بیٹھی ہوئی ہے, اور دبا کے اس لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ ایل ایس ایم جو ہمارا وہ ترقی نہیں کر رہا. نہیں, لیکن زرعی ٹیکس تو آپ نے گورنمنٹ نے پروونسز نے بعد میں لگائے ہیں, وہ بھی تو آپ کو کلیکٹ کر کے آنے ہیں نا. تو وہ تو نہیں, وہ انہی میں ہے نا. 605 ارب کا شارٹ فال ہے, اس میں تقریباً 200 ارب سے تقریباً قانون سازی تو میں دیکھ رہا تھا کہ صوبوں نے کر دی ہے, لیکن کتنی امید ہے وہاں سے کتنا ٹیکس کلیکٹ ہوگا؟ دیکھیں اس کی جو ٹیکس کی امپلیمنٹیشن ہے نا وہ جولائی 25 سے ہونی ہے, نئے فسکل ایئر میں ہونی ہے, کیونکہ اس میں ان لوگوں کے 30 جون تک کے گوشوارے آئیں گے تو اس کے اوپر ٹیکس کٹے گا, تو وہ اس کے بعد کلیکشن شروع ہوگی. تو یہ پوٹینشیل تو اس میں 300 ارب روپے کا ہے, لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ملک کا اتنا طاقت. چودھری غلام حسین صاحب, شعیب صاحب سے آپ سوال بھی کر لیں. 200 جو اکٹھا ہو جائے تو بھی کافی ٹیکس سے اکٹھا ہو جائے گا. سو آئی ایم ایف موجود ہے, اور پچھلے دن ان کا ایک آپ کو پتا ہے کہ ایک ایڈوانس پارٹی بھی آئی تھی, وہ بھی اپنی ریکمنڈیشن وغیرہ کر کے گئے ہیں. لیکن حکومت کافی پر یقین ہے کہ یہ کنٹینیو کر لیں گے, مطلب کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. سوال بھی کر لیں شعیب صاحب سے. نہیں, لیکن ابھی یہ شعیب صاحب تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے ہیں ہر دفعہ, لیکن گراؤنڈ ریالٹیز اس کو کنفرم نہیں کرتی. اکانومی ابھی تک بھی اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کر رہی. یہ جو اپنے ادھر سے ادھر سے یہ ہم نے کر دیا وہ کر دیا, اس سے
گراؤنڈ پر نہ پروڈکشن بڑھ رہی ہے، نہ لوگوں کے حالات زندگی بہتر ہو رہے ہیں، نہ ان کی بائنگ پاور میں کوئی امپروومنٹ ہے. آپ کو کوئی وہاں اسلام آباد میں اگر نظر آتا ہے تو ہمیں بھی بتائیں. تو یہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی جو صاحب بار بار جو صاحب بڑے ایکسپرٹ ہیں اکانومی کے، ایسے نہیں کہ سمجھیے گا جو صاحب کو اکانومی کو پتہ نہیں، ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو جواب دیں. میں یہ کہتا کہ حکومت کے لیے مشکل ہے کیونکہ ٹیکس کا جو ہدف ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا. ابھی ہماری رپورٹ آئی ہے، جو ہماری سرکاری ادارے ہیں ان کا نقصان جو ہے وہ 864 ارب روپے کا ایک سال کے اندر ہے. یہ تمام کے تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمیں اس پہ چھوڑے گا نہیں. اسی طرح جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے وہ ابھی تک بڑھ رہا ہے. عوام کو جو ہے وہ 36 سے 56 روپے کا یونٹ، وہ لوگ جو کہ 300 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کو 26 سے 56 روپے کا یونٹ جو ہے سب پڑ رہا ہوگا. تو یہ ابھی تک یہی وہ تمام کے تمام مشکلات ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں. پھر ایک مہنگائی کی بہت بڑی وجہ پاکستان میں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کرائے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور اس کا کوئی قانونی کرایہ داری جو ہے پوری طرح سے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اتنا زیادہ کرایہ ہے اور دکانیں کم ہیں کیونکہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ گرو ہی نہیں کر پا رہا. تو یہ تمام کے تمام ایشوز آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈسکس ہوں گے. پھر جو کچھ اس وقت حکومت جن ایشوز کے اوپر ڈسکس کر رہی ہے وہ تمام کے تمام. نجکاری کا کیا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، نجکاری کا کیا معاملہ ہے؟ پی آئی اے کی اب سننے میں آ رہا ہے کہ دوبارہ سے اس کو فلوٹ کیا جا رہا ہے. جی، پی آئی اے کی نجکاری اب نئے سرے سے ہوگی، ساتھ ساتھ 3 ڈسکوز کی نجکاری ہونی ہے. ان کے لیے جو ہے وہ تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب ان کے اندر جو مزید پروکیورمنٹ ہے وہ اب روک دی جائے گی. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نجکاری میں اتنی ڈیلے کر دیتی ہے کہ پی آئی اے 2010 سے آج تک کوئی چیز پرچیز ہی نہیں کر سکا. پی آئی اے 2010 کے آج تک کوئی بندہ بھرتی نہیں کر سکا. اس کی وجہ سے جو پی آئی اے کے امپلائیز ہیں اتنے بوڑھے اور ان کے جو انفراسٹرکچر اتنا پرانا ہو چکا ہے کہ وہ سروائیو ہی نہیں کر پا رہے. اچھا شعیب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو ریئل اسٹیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے جو گورنمنٹ کوئی نرمی جو ہے وہ لانا چاہ رہی ہے، لیکن کوئی پیکج کر رہی ہے، لیکن کام شروع ہوا تھا پتہ آئی ایم ایف کی طرف سے صاف انکار ہے اور جواب ہے کہ مطلب بالکل الاؤ نہیں کیا جا رہا. از اٹ کریکٹ؟ دیکھیں، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ایک الگ چیز ہے اور جو پرائم منسٹر چاہ رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کنسٹرکشن سیکٹر کو کہ وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے رعایتیں دیں. تو اس کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے. 7ویں منزل پر میں نے کام رکوایا ہوا ہے. ایک بندہ جو پہلا مکان لینا چاہے یا پہلا پلاٹ لینا چاہے، حکومت اس کو تو سپورٹ دینا چاہتی ہے اور وہ یہی کہہ رہی ہے کہ تقریباً 13 ملین تک کا جو آپ کوئی گھر یا کوئی پلاٹ خریدیں گے حکومت اس کے اوپر پوچھ گچھ نہیں کرے گی. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم ریئل اسٹیٹ کے ساتھ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 ملین تک پوچھ گچھ نہ کی جائے، تو یہ اس کے اوپر جو ہے آئی ایم ایف کو بھی اعتراض ہوگا اور ایف بی آر کو بھی اعتراض ہوگا. بہت شکریہ شعیب نظامی، وقت کم ہے. اب مجھے بتائیے گا منسٹرز کے پورٹ فولیو جی اب کہاں بات پہنچی ہے؟ کوئی آج آپ کو پتا اخبارات میں لوگوں نے سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ آج شام کو ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. میرے سے ایک مسئلہ ہے، میرے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب وہ ناخوش ہیں. کس بات سے؟ جو ان کو مل رہی ہے ہیلتھ کی طرف، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چینج کیا جائے. کیا مانگ رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ نو. دوسرا امیر مقام صاحب بھی ہی از ناٹ ہیپی ود کشمیر افیئرز. وہ چاہتے ہیں کشمیر افیئرز کسی اور کو دے دی جائے. تو ممکن ہے کہ کشمیر افیئرز میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو ایڈجسٹ کر دیا جائے. اور امیر ہیلتھ سے کیوں بھاگ رہے ہیں وہ؟ آئی ڈونٹ نو. اچھی منسٹری ہے، عوام کی خدمت کر سکتے ہیں. اور کوئی انٹرسٹنگ انسائٹس؟ باقی تو جیسے مصدق ملک صاحب جو ہیں، میرے خیال سے ریونیو جو ہے وہ سپلٹ نہیں ہوگی، وہ جو اورنگزیب صاحب کے پاس مکمل رہے گی. اب انہیں جو شیئر کرنی ہے وزارت وہ اب مصدق ملک صاحب کے ساتھ اس کے اوپر ناظرین کرنی ہے. کل جب یہ پورٹ فولیو لیں گے تو مزید اس کے اوپر بات کریں گے. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.